بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سنت طیبہ جسے لوگوں نے بھلا دیا۔ آج انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو لوگ آج بھلا بیٹھے ہیں؟ ایسی تو بہت ساری سنتیں ہیں جنہیں ہم لوگوں نے تقریباً بھلا دیا ہے، لیکن ان میں سے ایک سنت یعنی نماز چاشت پر بات ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچ جائے۔ چلیے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ سنت طیبہ جسے لوگوں نے بھلا دیا یعنی نماز چاشت۔ عزیز دوستوں، چاشت کی نماز سنن مستحبہ میں سے ایک ہے جس سے بیشتر لوگ غفلت میں ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نماز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے، اور بہت سی احادیث میں اس نماز کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے۔ پس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کی جگہ ضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان میں 360 جوڑ ہیں، پس اس کو ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کی طاقت رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پڑی رینٹ یعنی ناک یا بلغم کی آلائش کو دفن کر دو، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہیں ان تمام صدقوں کی طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ امام شوکانی رحم اللہ نے فرمایا، مذکورہ دونوں حدیثیں نماز چاشت کی عظیم فضیلت پر، اس کی بلند و بالا قدر و منزلت پر اور اس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی 2 رکعتیں 360 جوڑوں کی طرف سے کافی ہوں گی، لہذا جس نماز کی یہ قدر و منزلت ہو اس کی پابندی پر ہمیشگی برتنی چاہیے۔ صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی اور سونے سے قبل وتر ادا کرنے کی وصیت فرمائی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو ڈھیر سارا مال غنیمت لے کر بہت جلد واپس آ گیا۔ تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس لشکر کے علاوہ اتنی جلدی ڈھیر سارا مال غنیمت لے کر لوٹنے والا اور کوئی لشکر نہیں دیکھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سے زیادہ جلدی لوٹنے اور وافر مقدار میں مال غنیمت حاصل کرنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کا رخ کیا، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد چاشت کی نماز ادا کی، ایسا شخص ڈھیر سارا مال غنیمت کے ساتھ جلد واپس آیا۔ چاشت کی نماز ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی چاشت کی، میں تجھے اس دن شام تک کفایت کروں گا۔ کفایت کا مطلب اور مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ تیرے کام بنا دیا کروں گا، یعنی جو تو کام کیا کرے گا اس کو میں بنا دیا کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کی نیت سے مسجد کی طرف نکلے تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص صرف نماز چاشت ہی کی نیت سے نکلے تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کے مانند ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز بشرطے کہ دونوں کے درمیان لغو باتیں نہ ہوں تو یہ عمل علیین کے رجسٹر میں درج کر لیا جاتا ہے۔ نماز چاشت ہی اوابین کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چاشت پابندی آداب بہت رجوع کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ آداب وہ ہے جو بکثرت اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باجماعت فجر کی نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا، پھر چاشت کی 2 رکعتیں ادا کیں تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، اس کے بعد وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، اور جب سورج بلند ہو گیا تو اس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھیں تو اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ کا ثواب مل گیا۔ نماز چاشت یعنی اشراق کا وقت سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک رہتا ہے، تاہم سورج کے خوب چڑھ جانے اور گرمی کی شدت کے وقت پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر کہ رجوع کرنے والوں کی نماز جب اونٹوں کے بچوں کے پیر گرمی کی شدت سے جلنے لگیں تب ہے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق کہ میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، اس حدیث مبارکہ میں انہوں نے چاشت کی 2 رکعتوں کا ذکر کیا ہے۔ نماز چاشت کی رکعت کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول 8 رکعت کا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعت نماز ضحیٰ یعنی چاشت پڑھی۔ دوسرا قول
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا صحابہ اکرام چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، ان میں سے بعض 2 رکعتیں اور بعض 4 رکعتیں اور بعض تو نصف النہار تک پڑھتے تھے، واللہ عالم۔ تو یہ وہ سنت ہے جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ اوپر احادیث میں ابھی بیان ہوا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔